مہرو ایک ایسی لڑکی ہے جس کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اسے رشتوں کی سچائی نہیں صرف پیسہ نظر آتا ہے۔ اس لالچ میں وہ ایک ایسے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے جو امیچور ہے، لیکن صرف اس لیے شادی کرتی ہے کہ وہ پیسوں والا ہے۔ دوسری طرف زارا بار بار اسے سمجھاتی ہے کہ زندگی دولت سے نہیں بنتی، تم ہادی سے محبت کرو، ہادی سے شادی کرو، ہادی تمہیں بچپن سے بہت پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ ہادی کا رشتہ صرف اس لیے ٹھکرا دیتی ہے کہ ہادی ایک غریب انسان ہے۔ زین سے شادی ہو جانے کے بعد اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ زین ایک امیچور لڑکا ہے جو شادی کی رات اسے کمرے سے باہر دھکا دے دیتا ہے، صرف اس بات پہ کہ جب وہ اسے اپنی تعریف سننا چاہتا ہے اور وہ اس کی تعریف نہیں کرتی ہے۔ وہ ساری رات کمرے کے باہر روتی ہوئی گزارتی ہے۔ صبح جب سب گھر والے ناشتہ لے کر آتے ہیں تب ڈائننگ ٹیبل پہ وہ ایک اور ڈرامہ رتاتا ہے جہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ مہرو، تمہاری کزن تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اگر یہ مجھے پہلے مل جاتی تو میں تمہاری جگہ اس سے شادی کر لیتا۔ یہ بات سن کے وہاں پہ بیٹھا ہر بندہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ زارا اور ہادی، ان کو اس حقیقت کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ امیچور لڑکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہادی کا دل کرتا ہے کہ اس کا منہ نوچ لے، لیکن وہ صرف مہرو کی خاطر خاموش ہوتا ہے۔ زارا جو ہادی کو بہت پسند کرتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ اب تم مہرو کو بھلا کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، لیکن وہ دل میں سوچتی ہے کہ میں آج تک ہادی کو نہیں بھلا سکی تو میں ہادی کو کیسے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مہرو کو بھلا دے۔ وہ ہادی کو بہت پسند کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس بات کا کبھی اظہار نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہی تھی کہ ہادی مہرو کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ ان دونوں کے راستے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ جانتی ہے کہ مہرو ان کے راستے سے نکل چکی ہے، اب وہ ہادی سے اظہار محبت کرتی ہے، لیکن ہادی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہادی کی ماما چونکہ مہرو کو نہیں پسند کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مہرو ایک امیچور سی لڑکی ہے، اسے صرف پیسہ دولت پسند ہے۔ وہ زارا کو پسند کرتی تھی کیونکہ زارا ایک خاندانی لڑکی گھر کو سنبھالنے والی ہے اور ان کی خواہش تھی کہ زارا کی ہی شادی ہادی سے ہو۔ لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ مہرو شادی کر کے وہاں سے جا چکی ہے، اس لیے اب انہوں نے ہادی کے سامنے زارا کی آپشن رکھی ہے اور کہا ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ لیکن ہادی فی الحال اپنے کیریئر پہ فوکس کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈھیر سارے پیسے کما لے تاکہ وہ مہرو کو بتا سکے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ مہرو جو اسے ٹھکرا کے جا چکی ہے، اس کا شوہر بھی امیچور ہے، لیکن وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ پیسے محنت کر کے پیسے کما لے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ ہمیشہ انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ سچی محبت اور اچھا انسان ملنا نصیب کی بات ہے، لیکن مہرو نے دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ سب کچھ کھو دیا جسے بعد میں حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ شروع میں مہرو کے پاپا بھی اس رشتے کے بہت خلاف تھے، لیکن اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی ضد کے آگے وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن بار بار وہ اپنی بیوی کو اس بات کی تنبیہ کرتے رہے کہ تم بہت غلط کر رہی ہو اپنی بیٹی کے ساتھ، تم نے اس کی آنکھوں میں لالچ بھر دی ہے۔ جب وہ اس لالچ کی پٹی اس کی آنکھوں سے اترے گی تب وہ دیکھنا وہ کیسے اپنے کیے پہ پچھتائے گی۔ لیکن اس کی ماما کو اس وقت وہ تمام باتیں فضول لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھی دولت کے نشے سے چور ہوتی ہیں۔ اب زین سے شادی کرنے کے بعد مہرو کے پاس دولت، گھر، سب کچھ موجود ہے، لیکن دلی سکون موجود نہیں ہے کیونکہ وہ امیچور لڑکے سے شادی کر چکی ہے جو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو اسے اذیت دیتی ہے۔ لیکن وہ سب کے سامنے خوش رہنے کا ڈرامہ کرتی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ سب کو پتہ چلے کہ زین کس طرح کا انسان ہے۔